السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیا وقت رکھتے ہیں؟ فقط اخلاص اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر وقت رکھتا ہے۔ نہ مال چاہیے، نہ متام چاہیے، اہل بیت علیہم السلام کو ایمان چاہیے۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے مولا کی بارگاہ کی طرف رخ کر لیجئے۔ آئیے اجر مودت سمجھ کے بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء مولا کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 28 ربیع الثانی ہے، سوموار کا دن ہے، پیروں کا دن ہے، اور پیروں کا دن شمار ہوتا ہے پیر کا دن، اور 14 دسمبر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 415 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں قرب اہل بیت علیہ السلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے، اور آج کا دن جو ہمیں عطا ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کے احسان کے سبب سے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کا، اس کا شکریہ بھی جتنا ادا کیا جائے کم ہے، اور شکر وہ نعمت ہے جو انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں وافر کر دیا کرتا ہے۔ جتنے مرضی الفاظ بنا لیے جائیں، رٹ لیے جائیں، گھڑ لیے جائیں، انسان اپنے حقیقت معرفت اہل بیت علیہ السلام کو بیان نہیں کر سکتا، فقط دل کا خلوص ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خواں حسن جوادی صاحب، حیدرآباد تھل، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خواں حسن جوادی صاحب، حیدرآباد تھل، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، امیدوار ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ کیجئے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیے۔ جی قبلہ اجازت ہے؟ عنایت کیجئے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و اللہم آل محمد صلی۔ وعجل فرجہم۔ دین محمدی پہ ہے واہ احسان حسین کا، واہ دین محمدی پہ ہے احسان حسین کا، جنت میں لے کے جائے گا ارمان حسین کا، جنت میں لے کے جائے گا ارمان حسین کا۔ ماشاءاللہ۔ اور قبلہ شعر عرض کرتے ہیں۔ عنایت۔ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہیں نماز میں، واہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہیں نماز میں، واہ اترا نہیں نماز سے احسان حسین کا، اترا نہیں نماز سے احسان حسین کا۔ اور غور کیجیے گا، بسم اللہ۔ نیزے پہ پڑھ کے قرآن میرے پیر نے کہا، نیزے پہ پڑھ کے قرآن میرے پیر نے کہا، کس نے کہا
ہے جی بسم اللہ. کس نے کہا ہے جسم ہے بے جا حسین کا ایسا پڑھا ہے قرآن کہ قرآن نے خود کہا ایسا پڑھا ہے قرآن کہ قرآن نے خود کہا احسان من رہوں گا میں قرآن حسین کا احسان من رہوں گا میں قرآن حسین کا جو بھی نکل پڑا ہے رہے عشق میں عباس جو بھی نکل پڑا ہے رہے عشق میں ہو گیا ہے وہ انسان حسین کا ممنون ہو گیا ہے وہ جی. تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک نو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو عنایت کیجیے. بسم اللہ. ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیاں لبے دیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیا ماواں جدو قیدی ہو کے لنگھیاں مکے تل چوں وین زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کدے مکے نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیا ماواں آنکھیں ماں قاسم دی ماں تیرے تہیں لڑے دارویں تیرے ٹکڑے مطابق بدھڑیاں نے میرے ویر حسین دیا ساواں ماواں کربلا دیا ماواں 14 صدیاں ہویاں فاطمہ دیاں نوحہ اللہ جل پڑھ دیاں سکلین اجے تائیں تک دیاں نے او ماتی پتر راواں ماواں کربلا دیا ماواں. جی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. خداوند متعال آپ کی زبان میں امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مزید تاثیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے تھل سے شرکت فرمائی.
خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جی تو چاہتا ہے مزید سنا جائے، لیکن آپ کے اور دوست بھی پڑھنے والے موجود ہیں۔ بہرحال مولا آپ کی سائی کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے، اور ہماری کوتاہی وقت کو بھی انشاءاللہ عفو کی نگاہ سے دیکھیں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خواں حسن جوادی صاحب، حیدرآباد تھل، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ ہمارے ساتھ دوستان موجود رہتے ہیں اور اپنی دعائیں بھی لکھتے رہتے ہیں، جس کے تحت ہمیں ذاکر رضوان بھٹی صاحب نے لاہور سے کہا کہ ان کی والدہ صاحبہ مریض ہیں، خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ خداوند متعال آپ سب کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور نایاب جلالوی صاحب کل ہمارے مہمان تھے، شرکت نہیں فرما سکے تھے، رابطہ ہوا تو کہنے لگے کہ ان کے والد صاحب کو شوگر عارضہ ہے، وہ شوگر کچھ زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے تھے۔ انڈیا سے ہمارے دوست نایاب جلالوی صاحب کے والد صاحب اور ان کے خود کے لیے بھی دعا گو ہوں، خداوند متعال انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارا گھرانہ ہے ذاکرین و مولا کے مدحت خان اور خطباء اہل بیت علیہم السلام، سننے والے اور پڑھنے والے سب کا ہمارا گھرانہ ہے، اور یہی محبت ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے سکھائی ہے کہ کن محبا لمحب آل محمد ولو کان قاتل ابیک، کن مبغضا لمبغض آل محمد ولو کان ابوک۔ کہا کہ محبت اہل بیت علیہم السلام کرنے والے سے محبت کرنے والا ہو جا، اگرچہ وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور دشمنی اہل بیت علیہم السلام کرنے والے کا دشمن ہو جا، اگرچہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دشمنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی توہین کرنا شروع کر دینی ہے، دشمنی محبت حقیقی ہے مذہبی اہل بیت علیہم السلام کی ہماری مختص ہونی چاہیے محبان اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور وہ ہمارے مشترکین جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ کافی سارے دوست ایسے ہیں جن کے نام نہیں لے سکا تھا کل بھی، اور مہندیز بنفش صاحبہ نے جناب ہمارے ذاکر صاحب کی تعریف کی ہے، حسن جوادی صاحب کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پر رحمت فرمائے، خداوند متعال آپ پر بھی رحمت فرمائے، اور ہمارے ذاکر صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور نوید حسین صاحب نے بھی مجھے کہا کہ سلام یا علی مدد، وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد، مولا آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، ٹھیک ٹھاک ہوں، دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اور مولا آپ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور محترمہ مہندیس بنفش صاحبہ نے کہا کہ سلام بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا عباس اور اس کی فیملی کے لیے، مولا عباس صاحب کو بھی صحت عطا فرمائیں اور ان کی فیملی پر بھی رحمت برکتیں نازل فرمائیں۔ اور نوید حسین صاحب نے دعا کے لیے کہا، نوید حسین صاحب آپ کی دعائیں مولا قبول فرمائیں۔ لیلہ حسین صاحبہ نے درود لکھا، مولا آپ کا درود قبول فرما چکے، ہم بھی دعا گو ہیں آپ کی زندگی پر درود رہے اور محبت اہل بیت علیہم السلام سے سرشار رہیں، خداوند متعال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کافی دوستان کے نام ابھی ہیں، کافی نے تعریفیں کی ہیں، کافی نے مدحت کی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خواں سید عروج عباس زیدی صاحب و سید ریحان عباس زیدی صاحب، کھیروا جلالپور سادات، تحصیل سردھنا، ڈسٹرکٹ میڈٹ، یو.پی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید عروج عباس زیدی و سید ریحان عباس زیدی صاحب، جلالپور سادات، یو.پی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں قبلہ؟ یا علی مدد، کرم ہے مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں، سلامت رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ یہ نوحہ اس ٹائم کا ہے جب امام حسین رخصتی کو جا چکے ہیں اور جناب زینب بیان کرتی ہیں، تو سماعت فرمائیے گا، عنایت ہو۔ لاشوں کا سمندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، تنہا تن سرور ہے، لاشوں
کا سمندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، کھل کر وہ بلا سمٹی، کھل کر وہ بلا سمٹی، کھل کر وہ بلا سمٹی، ایک پل کے اوپر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، آمال نہ کرے سے طوفان خزاں تھم جا، کچھ رحم ذرا کر لے طوفان خزاں تھم جا، سہارا کا گل تھر ہے، زہرا کا گل تر ہے، سہارا کا گل تر ہے، یہ نور کا پیکر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، اس آگ کے موسم میں یہ تشنہ-دہانی ہے، اور پیاس بجھانے کو مت نے یہ ٹھانی ہے، شمشیر ہے بھالے ہیں، شمشیر ہے بھالے ہیں، شمشیر ہے بھالے ہیں، بیدار کا اندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، جس قلب پہ پڑتے ہیں وہ قلب جانے ہیں، مظلوم کے زخموں کو مظلوم جانے ہیں، شابیر کا دل کیا ہے، شابیر کا دل کیا ہے، شابیر کا دل کیا ہے، زخموں کا سمندر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، عباس کے بازو ہیں اور سینہ اکبر ہے، اسرار کا گلا قاسم کا خون سفید ہے، اسلام پہ مرنے کو، اسلام پہ مرنے کو، اسلام پہ مرنے کو، سہارا کا بڑا گھر ہے، لاشوں کا سمندر ہے، عباس ترائے کے بعد ذرا دیکھو، ناچار یہ شہ اٹھ کے کے بعد ذرا دیکھو، تنہا تن لا
تنہا تن لاغر پر لاشوں کا سمندر ہے سپنوں کے مرہم یہی آنسو بہارا کے لیے ہر ہم ہے یہی آنسو رہ جائے سودانا ہے رہ جائے سودانا ہے رہ جائے سودانا ہے بند جائے تو گوہر ہے لاشوں کا سمندر ہے شاعر کے صدقے میں یہ ماں وہ دعا وہ ہے آباد رکھے یا رب تعالیٰ کہا کہ گھر سید کے مٹانے کو سید کے مٹانے کو سید کے مٹانے کو ایک ظلم کا لشکر ہے لاشوں کا سمندر ہے خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ خداوند متعال آپ کی اس محبت بھری دوستی کو سلامت رکھے اور سدا مل کر ذکر کرتے رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اور دعا گو ہوں جلد کربلاء مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس سے امام حسین علیہ السلام میں نذرانِ عقیدت کے طور پر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف حاصل کریں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خواں سید عروج عباس زیدی صاحب و سید ریحان عباس زیدی صاحب، کھیروا جلالپور سادات، تحصیل سردھنا، ڈسٹرکٹ میرٹھ، یو.پی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہمیشہ آپ کے لیے سلامتی و شادی کا سبب رہے۔ اور علی الکربلائی صاحب نے اللہم آمین یا علی مدد یا زہرا مدد لکھ کر بھیجا۔ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور تمام بیمار اور مرحومین و مومنات کے لیے دعا کے لیے بھی کہا۔ مولا آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائیں، آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائیں، آپ کو بھی سکھ سلامتی عطا فرمائیں۔ اور آغا شبیر حسین، سیدہ آغا علی حسنین، رافع، کلثوم، مصطفیٰ، محمد علی نثار، تزیین، سلمہ، مریم، سریہ، عابدہ، طاہرہ، ساجدہ، معصومہ، سائرہ، حسن، سید اخلاق، سمینہ، سمیمہ، احمد حسن، زیغم اور فیملی کے لیے دعا کے لیے کہا۔ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں، اور بعد میں بھی نام لکھے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں پڑھتا رہوں گا جو موقع ملے گا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کے صدقے آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خواں سید باقر حسین جعفری صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ یا علی مدد کرم ہے، مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، سلامت رہیں۔ کربلاء مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی جی ایک بار درود پڑھ دیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ بس ایک کلام تھا جو میں نے اس سال ریکارڈ کیا ہے، بس وہی 3 سے 4 اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اپنے مولا کے حضور پیش کروں گا۔ عنایت کیجیے۔
کہ اے کاش کہہ دے کوئی آ کے میرے کانوں میں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں۔ اور تڑپ رہا ہے یہ دل بے قرار ہے مولا، مجھے بلاوے کا بس انتظار ہے مولا۔ نظر میں کرب و بلا کے ہی خواب آتے ہیں، چلو تمہیں بلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں بلا بلاتے ہیں۔ اور نہیں ہے زاد سفر پر یقین ہے مجھ کو، کہیں میں کرب و بلا کے مجھ کو، تمنا ہے جو ہماری تمہیں بتاتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، دکھا دو ایک دفعہ اپنی کی عشق کرب و بلا کے لیے بہاتے ہیں، چلو تمہیں کربلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں۔ اور صدائیں دیتا ہے رو رو کے آپ کا باقر، بس ایک بار نجف سے ہو کربلا کا سفر۔ ہم اپنے دل کی تمہیں آرزو سناتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کا وقت موجود ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں۔ جی میں 102 اشعار بس آپ لوگوں کی سماعت میں نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ کہ تم اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لاتے رہو، تم اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لاتے رہو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، تم اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لاتے رہو، سکھانا بچوں کو کرنا یہ مجلس و ماتم، دلوں میں ان کے بسا دو یوں کربلا کا غم، اللہ کی فکر انہیں دل سے ہر گھڑی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی،
تم اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لاتے رہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کے لیے نجات کا سبب بنے، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام دنیا و آخرت میں آپ کے نصیب میں رہے، اور ہمت حوصلے کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت آپ کے ساتھ ساتھ رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خواں سید باقر حسین جعفری صاحب کراچی سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر آپ کے لیے دنیا و آخرت میں عزت کا سبب رہے، نجات کا سبب رہے، برکات کا سبب رہے. اور اس ذکر کا صدقہ آپ سب شرکاء کو خداوند متعال جلد از جلد کربلاء مولا بلا کر ذکر اہل بیت علیہم السلام بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں کرنے کا شرف نصیب فرمائے. علی کربلائی صاحب نے مزید نام لکھے تھے: شفق، علی، علمدار، عباس، اون، شہربانو، لیلہ، میسم، منزہ، نذیر، اعجاز، افضال، ماجد، فیروزہ، ذیشان اور فیملی کے لیے التماس دعا. خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے، سدا آباد رہیں. اور رافع مہدی صاحب نے درود لکھا، اور گدا حسین مقدسہ صاحب نے چند مرتبہ داد و تحسین کی علامتیں بنا کر بھیجی ہیں. اور اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. پھر بشرا یاور صاحب نے اپنا نام لکھ کر بھیجا ہے، دعا کے لیے کہا ہوگا یقیناً. خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے، امام حسین علیہ السلام اپنا قرب نصیب فرمائے. جام انشاء علی صاحب نے السلام علیکم یبن رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام لکھا ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا جواب ہی ہے، سلام کا جواب ہی ہے جو ہم سلامتی اور برکت کے ساتھ ہیں. آپ کی زیارت قبول ہو. اور اب السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام گرامی قدر سے پکارا آپ نے امام حسین علیہ السلام کو. یقیناً امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کا صدقہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. زوار عاشق حسین صاحب نے بھی داد و تحسین کے لیے ماشاءاللہ لکھا. اور یہ لولی کیس صاحب زوار حسن جوادی صاحب ہیں، مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں. اور ہمارے مستقل دیکھنے والوں میں جناب مہدیس بنفشے صاحبہ ہیں، تقریباً میرے حساب سے خاتون ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آپ پر رحمت برکت نازل ہوتی رہیں. اہل بیت علیہم السلام ہیں جو نقطے کو حرف بنا دیتے ہیں، اور حرف کو کلمہ بنا دیتے ہیں، کلموں کو جملہ بنا دیتے ہیں، جملوں سے کتاب بنا دیتے ہیں، کتاب سے حیات بنا دیتے ہیں. یہی اہل بیت علیہم السلام کی ذات اقدس ہے جو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتی ہے. اس حرف کا ایک کافی زیادہ لمبا ذکر بنتا ہے. حرف ہیں، ایک نقطہ ہے، نقطے سے حرف بنا دیا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نقطہ تو تحت الباء ہیں، ابتدا ہوئی تو کتاب اللہ بن گئی. اسی طریقے سے حرف ہیں لیکن حرف کے ذریعے سے زندگیاں بدل کے دے سکتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کلمہ جیم فرمایا. 3 صحابیوں نے 3 معنی لیے، ایک نے جنون معنی لیا، ایک نے جلاوطنی معنی لیا. اور مختلف معنی لینے سے مختلف زندگیوں کے رخ دیکھنے کو مل گئے. اور حرفوں سے جملے بنا دیتے ہیں، جملے ایسے کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں جس نے جملہ ادا کیا وہ کامیاب ہو گیا. اہل بیت علیہم السلام حرفوں سے معنی بنا دیتے ہیں. وَإِن کہا، وَإِن کا جملہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مربوط ہے، ایام سیدہ سلام اللہ علیہ قریب ہیں. اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں محبت میں جملہ کہا جائے یا بغض میں جملہ کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی گنا معنی رکھتا ہے. اس کا ثواب کا معنی محبت کی صورت میں جملہ ادا کیا رکھتا ہے، اور عذاب کا معنی اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں بغض کی کیفیت میں ادا کیا گیا معنی رکھتا ہے. اور جملے صفحے بنا دیتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام جملہ کہتے ہیں، صفحہ حیات کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا کرتا تھا مولا کی زیارت کرنے کے لیے مدینے میں. بیوی نے کہا ہمیشہ تحفے ہی لے کر جاتے ہو، کبھی مولا نے بھی کچھ دیا ہے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، وضو کے لیے پانی کا لوٹا لے کر آؤ. مولا
یعنی کھانا کھانے کے بعد جو مولا نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی استعمال کیا وہ جواہرات میں تبدیل کر کے رکھ دیے، جملے صفحہ حیات کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور معصوم علیہ السلام جہاں پہ صفحہ فرما دیں وہاں کی تو بات ہی کچھ ہے اور ہے۔ مولا جہاں صفحہ بناتے ہیں بادشاہوں کو بادشاہی کے طور طریقے سکھا دیتے ہیں، جہاں پر مولا کلام کرنا شروع کر دیں بغیر نقطے کے خطبے فرما دیا کرتے ہیں اور صفحوں سے کتاب بنا دیا کرتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام جہاں پر کتابی کیفیت کرتے ہیں، دیکھیں ایک مولا کے قریب بیٹھے ہوئے شخص تھے جو صحابی کہا جاتا ہے عمومی الفاظ کے اندر، تو جناب نے مولانا معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو نحون، نحو لکھ، اپنے صحابی سے کہا نحو لکھو، اور اس شخص نے نحو کے لیے کتابیں لکھ کر رکھ دیں۔ معصوم علیہ السلام نے چند کلمے فرمائے اور کتابیں ہوتی چلی گئیں، اور جہاں پہ کتاب آ جائے وہاں پہ حیات بن جاتی ہے۔ کتاب ہے امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے، وہ ہے ہمارے سامنے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کو جس نے پڑھ لیا، عمل کر لیا، اس کی حیات بن جاتی ہے، اور حیات ہے ہی اہل بیت علیہم السلام کی بات کے ماننے کا نام، اہل بیت علیہم السلام کی ذات کے ماننے کا نام، اہل بیت علیہم السلام کی صفات کے ماننے کا نام، اہل بیت علیہم السلام کی ہر وہ بات جو کہ معصوم علیہ السلام نے انجام دی ہے اس کے ماننے کا نام ہی حیات ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے ماننے کا نام حیات ہے، اہل بیت علیہم السلام کے حکم کو ماننے کا نام حیات ہے۔ اسی لیے علماء نے تقسیم کیا کہ معصوم علیہ السلام کے ہر عمل کو 3 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے، قول، فعل، تقریر۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا وہ قول ہو جاتا ہے، معصوم علیہ السلام نے کر کے فرمایا دکھایا وہ فعل ہو جاتا ہے، جو معصوم علیہ السلام کے سامنے عمل کیا گیا اسے معصوم علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تینوں حدیث کی قسم میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی ذات اقدس ہماری طرح نہیں ہے کہ جو کرتا رہے ٹھیک ہے جی خود ہی جانے اور مولا جانے، یہ والی بات نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر کسی کے لیے لازم ہے، واجب ہے، لیکن طریقے کے ساتھ معصوم علیہ السلام کے لیے ہر حال میں واجب ہے۔ معصوم علیہ السلام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، معصوم علیہ السلام اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے۔ معصوم علیہ السلام کیونکہ مرکہ ہیں، مرکہ امر و نہی ہیں، منبع امر و نہی ہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر کو پہنچاتے ہیں، اور امام ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی کی بچی ہوئی تبلیغات کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام جس زمانے میں ہوتے ہیں اس زمانے میں محدود لوگ تھے۔ نبی اللہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں محدود لوگ تھے۔ اس سلسلہ نبوت کو چلانے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات تھی انہیں پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، تاکہ ختم نبوت کے اوپر بھی مہر ثبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے منصوص من اللہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ رکھا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ 11 ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے شہید ہو گئے، اور معصومین علیہ السلام نے جس طریقے سے فرمایا ما منا اللہ شہید او قتیل، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شہید ہوگا یا قتل کیا جائے گا۔ گو کہ قتل اور شہادت ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ معصومین علیہ السلام کو ہمارے 2 معصوم ہیں، یہ بچوں کے لیے بھی کافی باتیں ہو جاتی ہیں اور تکرار علمی کے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہمارے 2 معصوم ہیں جنہیں تلوار سے شہید کیا گیا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے۔ حد یہ ہے سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ حجت خدا پردہ غیبت میں اپنے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے منتظر ہیں کہ کب اذن ملے گا، اور زیارت معصومین علیہ السلام جو ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کا فیض یہی ہے کہ ہم دعا کریں کہ مولا کا دیدار ہو، مولا اپنے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے آئیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔